الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ میرے محترم دوستو، 27 رمضان مبارک، آج ایک اہم مسئلے کی طرف آپ دوستوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے وہ افراد جو ہمارے دینی نظام کو چلانے والے ہیں، میری مراد مدارس کا عملہ، مساجد کا عملہ، امام، مؤذن، خدمت گزار، سال کے بعد لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں تراویح پڑھانے کی صورت میں یا ماہانہ مسجد کی خدمت کرنے کی صورت میں۔ ہمارے بعض دوست اعتراض کرتے ہیں کہ دین بیچتے ہیں یہ لوگ، جبکہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ پاک نے اعلان کروایا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو لہٰذا انبیاء کے ورثاء کو بھی چاہیے وہ ان عوام الناس سے بھی کچھ نہ لیں۔ جبکہ میرے بھائی دوستو، یہ جو اعلان کرایا گیا انبیاء علیہ السلام سے، یہ کافروں کے سامنے کرایا گیا۔ آج کوئی کافر بیٹھے ہیں سامنے؟ ابو جہل سے رسول اللہ نے کبھی چندہ نہیں مانگا صلی اللہ علیہ وسلم، پر جب ابو بکر صدیق آئے، حضرت عثمان غنی آئے، باقی صحابہ آئے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دین کے لیے مانگا ہے، مسجد نبی کی تعمیر کے لیے مانگا ہے، توسیع کے لیے مانگا ہے، بیر روما خریدنے کے لیے ان کے سامنے ترغیب رکھی ہے۔ جس وقت اسلامی ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرتی تھی، بیت المال سے ان لوگوں کے وظائف جاری ہوتے تھے، تو اس وقت تک مسلمان کمیونٹی اس چیز کو جو ہے ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے زمانہ خلافت میں مساجد بنوائیں تو مسجد میں امام کا تقرر کیا، خطیب کا تقرر کیا، مؤذن کا تقرر کیا، خدمت گزار کا تقرر کیا، ان کے وظیفے بیت المال سے جاری فرمائے۔ تو جب اسلامی ریاستوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو مسلمان کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ ہماری دینی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ہم ان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہ کے دین سیکھتا اور دوسرا بازار مدینہ میں کاروبار کرتا تھا۔ تو ایک دن کاروباری بھائی نے آ کر رسول اللہ سے شکوہ کیا، شکایت کی، یا رسول اللہ یہ سارا دن بیٹھا رہتا ہے، شام کو کھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق، تجھے پتہ ہے اس بات کا کہ تجھے جو رزق دیا جا رہا ہے تیرے اس بھائی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے جو دین سیکھ رہا ہے، تو اس کی دنیاوی ضروریات پوری کرتا ہے، تو اللہ اس کی وجہ سے یہ تیری دینی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ نہیں تو انسان تو سارا دن مکھیاں مارے دکان میں بیٹھ کر۔ تو آج جتنے بھی دینی شعبوں کو زندہ رکھنے والے ہیں، مساجد کو آباد کرنے والے ہیں، مدارس کو آباد کرنے والے ہیں، اگر یہ مدارس نہ ہو، مدارس کا نظام نہ چلے، بتائیں ہمیں نماز کون پڑھائے گا؟ ہمارے بچوں کو تعلیم کون دے گا دین کی؟ ہمارے جنازے کون پڑھائے گا؟ مرنے والوں کو غسل کون دے گا؟ اور اسی طریقے سے ہمارے نکاح کون پڑھائے گا؟ یہ ہماری دینی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ مسلمان معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کی دنیاوی ضروریات پوری کریں تاکہ دین اور دنیا دونوں نظام چلتے رہیں۔ دعا ہے رب کائنات سے اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔